الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ہے سید راحت شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم پاکستانی لوگ۔ آج کی ویڈیو بنا رہے ہیں کہ پاکستانی جو باہر چلے گئے ہیں کام کرنے کے لیے، وہ اپنے جو وہاں سے روزگار کر کے پیسے کماتے ہیں اور پاکستان بھیجتے ہیں تو وہ کتنا ہے۔ اگر ہم پچھلے سال کی بات کریں جو جون 2022 میں ختم ہوتا تو پاکستانیوں نے تقریباً کوئی 32 ارب ڈالر پاکستان بھجوائے تھے۔ پھر اگر ہم بات کریں اس سال کے تقریباً 10 مہینے کے، جو کہ جولائی 2022 سے لے کر اور اپریل 2023 تک کی اگر ہم بات کریں تو پاکستانیوں نے تقریباً کوئی 23 ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستان بھجوائے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو اس میں تقریباً کوئی ابھی تک جو پچھلے سال کے ساتھ ہم کمپیریزن کریں تو تقریباً کوئی 6 ارب ڈالر کی کمی واقع ہوئی ہے جو پاکستانی باہر سے پیسے بھجواتے ہیں۔ کیا ایسا ہے کہ وہ جو پاکستانی باہر ہیں ان کے جو ہے بے روزگار ہو گئے ہیں یا کوئی اور اس طرح سے بہت بڑا مسئلہ ہو گیا باہر سے کہ وہ پاکستان پیسے نہیں بھجوا رہے؟ جی ایسا نہیں ہے۔ یہ اس سال پچھلے سال جو دسمبر 2022 میں ختم ہوا ہے، اس میں ایک سال میں تقریباً کوئی 10 لاکھ پاکستانی جو ہے وہ مختلف ممالک میں ہجرت کر کے ملازمت کے لحاظ سے اور تعلیم کی غرض سے انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ سکونت اختیار کی ہے، اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو وہاں پہ پیسے کما کے اور پاکستان بھجوا رہے ہیں۔ تو جب پاکستانیوں کی تعداد باہر جو کام کرنے والے ہیں ان کی دن بدن زیادہ ہو رہی ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ جو پاکستان پیسے آ رہے ہیں ان میں کمی واقع ہو رہی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جو لیگل چینلز کے تھرو پیسے بھجوائے جا رہے تھے، اب اس کو ان لیگل چینلز جس میں سب سے بڑا ہاتھ ہنڈی اور حوالہ کا ہے، اس کے ذریعے سے پیسے بھجوائے جاتے ہیں۔ تو ہنڈی اور حوالہ کے ذریعے سے بھی تو پیسے پاکستان آ رہے ہیں، پھر نقصان کیا ہے اس میں؟ ڈالرز کی شکل میں آ رہے ہیں باہر سے پاکستانی، جو وہ پاکستانی کی یہاں پہ فیملیز میں آ رہی ہے، وہ فیملیز یہاں پہ وہ پیسے خرچ کرتے ہیں۔ پھر اس میں نقصان کیا ہے کہ یہاں پہ وہ پیسے آ تو رہے ہیں لیکن ہمارے یہاں پہ اس طریقے سے یوز نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر ہم انلیگل چینلز کے تھرو پاکستانی باہر سے پیسے بھجوائیں تو اس کے کچھ بہت بڑے نقصانات ہیں جس کے بارے میں آج بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اور سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا اسٹیٹ بینک ہے ان کے پاس یہ پیسے ریکارڈ نہیں ہوتے۔ تو جب ان کے پاس ریکارڈ نہیں ہوتے، وہ اپنے فارن ایکسچینج جو ان کے ریزروز ہوتے ہیں اس میں وہ شو نہیں کر پاتے۔ جب شو نہیں کر پاتے تو روپے پہ پریشر پڑتا ہے۔ باہر سے ہم جو چیزیں امپورٹ کرتے ہیں وہ ڈالرز کی صورت میں ہوتی ہے، وہ نہیں امپورٹ کر پاتے، اور اس طریقے سے 2-3 اور چیزیں ہیں جو کہ متاثر ہوتی ہیں۔ دوسری چیز جو ہم بات کریں، پاکستانی جب ہنڈی یا حوالہ کے ذریعے سے جب پیسے باہر سے بھجواتے ہیں تو باہر کچھ ایجنٹ ہوتے ہیں، ان کو وہ ڈالرز، درہم، ریال یا باقی جو بھی بیرونی ملک کی کرنسی ہوتی ہے اس میں وہ دیتے ہیں۔ ان ایجنٹس کے پاکستان میں کچھ لوکل لوگ ہوتے ہیں تو وہ یہاں پہ وہ پیسے جو ہیں روپے کے فارم میں جو ہے ان کے گھر والوں کو یا ان کے عزیز و اقارب کو پہنچاتے ہیں۔ اس میں نقصان کیا ہے؟ اس میں نقصان یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ کرپشن کے ذریعے سے، ٹیکس بچا کے، جس کو ہم بلیک منی بولتے ہیں، یا پھر جو ہے غیر قانونی طریقے سے جو پیسے کماتے ہیں، تو وہ پاکستان سے باہر جب بیچتے ہیں ان لوگوں کے لیے پھر یہ جو ہنڈی اور حوالہ کا کام کرنے والے ہیں یہ بہت بڑے سہولت کار بنتے ہیں، کیونکہ جو پیسے وہ یہاں پہ روپے کے صورت میں جو ہے وہ کرپشن، چوری چکاری یا اسی طرح سے جو ہے وہ بلیک مارکیٹنگ اور اس طرح سے بہت سی چیزیں ہیں جو وہ کر کے کماتے ہیں، تو اس کو وہ ایجنٹ جو ہے وہ ان سے لے کے اور یہاں پہ پاکستانی روپے میں ہی جو باہر ملک کے رہنے والے عزیز و اقارب ان کے گھر پہنچا دیتے ہیں، جبکہ وہ ان کو جو وہ ڈالرز، پاؤنڈز، ریال، درہم وغیرہ جو ملتے ہیں وہ باہر ہی رہتے ہیں، وہ پاکستان آتے ہی نہیں ہیں، اور پاکستان سے باہر ہی وہ جو ہے مختلف اکاؤنٹس میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو نقصان یہ ہے سب سے بڑا کہ جو انلیگل یا بلیک منی پاکستان میں ہے وہ بڑے آرام سے جو ہے وہ منی لانڈرنگ کر کے باہر چلا جاتا ہے۔ دوسری اگر ہم بات کریں جو اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو پیسے کی سرکولیشن ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر 1 ارب روپے گورنمنٹ
کو معلوم ہے کہ یہ لوگوں کے پاس موجود ہے اور اس نے جو ہے وہ سرکولیٹ ہونا ہے، تو گورنمنٹ اسی 1 ارب روپے کے لحاظ سے جو ہے وہ مختلف چیزوں کی پیداوار یا وہ کرتی ہیں. لیکن جب ایک انلیگل چینلز کے تھرو یہ پیسہ بہت زیادہ جو ہے وہ مارکیٹ میں آ جاتا ہے، تو آٹومیٹیکلی جو چیزوں کی قیمتیں ہیں وہ بھی اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے، وہ بھی بڑھتی ہیں. آپ کہہ لیں کہ ایک انڈائریکٹ انفلیشن یا مہنگائی جو ہے وہ اس وجہ سے بھی جو ہے پاکستان میں زیادہ ہو رہی ہے کہ ہم بینکنگ چینلز کے تھرو جو ہے ہمارے پاکستانی اپنے پیسے پاکستان نہیں بھجواتے. ایک اور بہت بڑا نقصان جو ہے وہ روپے کی قدر میں کمی کی صورت میں جو ہے وہ واقعہ ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر آپ باہر کام کر رہے ہیں پاکستان سے، یا آپ کا کوئی رشتہ دار باہر کام کر رہا ہے، تو ان کو بتائیے گا، ان کو یہ میسج ضرور کنوے کیجئے گا کہ آپ اپنا جو وہاں سے پیسے پاکستان بھجواتے ہیں وہ بینکس کے تھرو بھجوائیں، وہ لیگل چینلز کے تھرو بھجوائیں، تاکہ یہ جو آپ کو ابھی بڑے بڑے مسائل کی بات نشاندہی کی ہیں ان سے بچا جا سکے. ہاں، ایک اور بہت بڑی جو چیز ہے جو ہمارے ملک میں ایک ناسور کی طرح ہے موجود ہے، وہ ہے دہشت گردی کے واقعات. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے لیگل چینلز کے بجائے ان لیگل چینلز کے تھرو پاکستان میں پیسہ زیادہ آنا شروع ہوا ہے باہر سے، تو دہشت گردی کے واقعات بھی بڑھے ہیں. اور اس کے بڑھنے میں بھی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے یہ ان لیگل چینلز کے تھرو پیسے کا آنا ہے. کیونکہ جب لیگل چینلز کے تھرو آتے ہیں تو ہر بندے کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے کہ کس کے پاس کتنا پیسہ جو ہے باہر سے آیا ہے. لیکن جب ان لیگل چینلز کے تھرو جو پیسہ آتا ہے تو وہ یہ غیر قانونی جو تنظیمیں ہیں، جو بینڈ آرگنائزیشنز ہیں، جو دہشت گردی پھیلانے والے لوگ ہیں، ان تک وہ جو ہے پیسہ پہنچتا ہے، اور وہ جو باہر کے پاکستان کے دشمن ہے وہ ان لوگوں کو پاکستان کے خلاف جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ ہم سب کا فرض ہے جو ہم یہاں پہ رہتے ہیں یا جو پاکستانی ہمارے باہر کام کرتے ہیں. تو اگر ان چیزوں کو ہم دیکھ لیں تو یہ بہت بڑے بڑے مسائل ہیں. اور آپ جو پیسے باہر سے بھجواتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ لیگل چینلز کے تھرو بھجواتے ہیں تو اس سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. اور اگر ان لیگل چینلز کے تھرو بھجواتے ہیں، آپ کے گھر والوں کو تو پیسہ مل جاتا ہے، لیکن اس سے ملک کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. مجھے معلوم ہے کہ جو ہمارے پاکستانی باہر کام کرتے ہیں وہ بہت محب وطن ہیں، اور ان کو وطن کا احساس ہے، ان کو وطن کا درد محسوس کرتے ہیں. تو وطن کا جب آپ درد محسوس کرتے ہیں تو خدا را اپنا جو وہاں پہ آپ محنت کر کے روزی کماتے ہیں تو اس کو لیگل چینلز کے تھرو پاکستان بھجوائیں، تاکہ پاکستان میں جو مختلف قسم کے مسائل ہیں ان سے بچا جا سکے. امید ہے آپ کو ویڈیوز پسند آتی ہوں گی. کافی عرصے بعد ویڈیو بنائی ہے، لیکن ابھی ریگولر بناتے رہیں گے. تو ان کو لائک کیجئے گا، آگے ضرور شیئر کریں، اپنے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کریں، اپنے جو ہے وہ فیس بک پہ شیئر کریں، اور جو ہے لائک بھی ضرور کیجئے گا، کامنٹ بھی کیجئے گا. اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے.